بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کشمالہ اور سرفراز کی ملاقات کی ویڈیو جعفر کے موبائل میں۔ سرفراز نے کشمالہ سے منہ مانگی رقم وصول کر لی۔ نوشیروان نے کشمالہ اور سرفراز کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ کشمالہ پاگل خانے میں داخل۔ ناظرین، اس ڈرامے کی پوری کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جانسار کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں دعا کی پریگننسی دکھائی جائے گی، وہاں پر کشمالہ اور سرفراز کی وجہ سے دعا اور نوشیروان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ سرفراز اور کشمالہ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ جو جال یہ دونوں بچھا رہے ہیں دعا اور نوشیروان کے لیے، یہ دونوں خود ہی اس جال میں پھنس جائیں گے، کیونکہ ان کی اصلیت نوشیروان کے سامنے بہت جلد آ جائے گی۔ اور جب سے سرفراز نوشیروان کے آفس میں آ کر بدتمیزی کر کے گیا ہے، تب سے جعفر کو اس پر نظر رکھنے کو کہا ہے نوشیروان نے کہ اس کی پل پل کی رپورٹ مجھے ملنی چاہیے۔ اور اب جعفر سرفراز پر عقاب کی طرح نظریں جمائے ہوئے ہے، اور جعفر کے مخبروں کو اس بات کی خبر نہیں ہو رہی کہ سرفراز اور کشمالہ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ سرفراز اس کام میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ نوشیروان کے گھر کا کوئی ملازم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور ناظرین، اب جعفر کو سرفراز اور کشمالہ پر شک ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب جعفر کی نظر کشمالہ پر جم گئی ہے۔ اور ناظرین، جب کشمالہ باہر جانے لگے گی تو جعفر چھپ کر کشمالہ کا پیچھا کرے گا۔ کشمالہ ایک شاپنگ سینٹر میں جاتی ہے تو جعفر بھی چوری چوری اس کے پیچھے جاتا ہے۔ وہاں پر ناظرین، کشمالہ بار بار اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھتی ہے اور بڑی بے چین ہوتی ہے، تو جعفر یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں جعفر کی نظر سرفراز پر پڑتی ہے، اور جعفر سرفراز کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا شک بالکل درست نکلا۔ اور اس کے بعد کشمالہ اور سرفراز دونوں ملتے ہیں اور کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ جب سرفراز اور کشمالہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جعفر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتا ہے تاکہ نوشیروان کو ثبوت دکھا سکے۔ جب سرفراز کشمالہ سے مل کر چلا جاتا ہے تو جعفر کشمالہ کے سامنے آ جاتا ہے، تو کشمالہ جعفر کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ تو جعفر کہے گا کہ بی بی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ اور جعفر کہے گا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ یہاں پر کشمالہ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ کہیں جعفر نے سرفراز کو تو نہیں دیکھ لیا، لیکن جعفر کشمالہ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے یا ان دونوں کی ویڈیو بنائی ہے۔ یہاں پر کشمالہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یہاں سے چلی جائے گی، اور پھر جعفر نوشیروان کو کشمالہ اور سرفراز کی ملاقات کا بتائے گا، اور پھر جعفر نوشیروان کو کشمالہ اور سرفراز کی ملاقات کا بتائے گا کہ کس طرح دونوں نے شاپنگ سینٹر میں ملاقات کی اور کب تک باتیں کرتے رہے۔ اور جعفر نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ بھی نوشیروان کو دکھائے گا کہ یہ دیکھیں ان دونوں کی ملاقات کا ثبوت۔ ناظرین، اس ویڈیو میں کشمالہ سرفراز کو کچھ پیسے بھی دیتی ہے۔ یہ سب نوشیروان کو جعفر دکھائے گا، اور جعفر کہے گا کہ میرا شک بالکل درست نکلا، مجھے کشمالہ بی بی پر شک تھا، کہیں وہ سرفراز سے تو نہیں ملی ہوئی، اور وہی ہوا، دونوں مل کر دعا بی بی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جعفر کہے گا کہ سائم، میں نے کہا تھا نا کہ دعا بی بی بے قصور ہے، وہ سرفراز سے نہیں ملتی، ضرور دعا بی بی کے خلاف کوئی چال چل رہا ہے۔ اور سائم، میں نے آج تک دعا بی بی کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت اور آپ کی فکر ہی دیکھی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ سرفراز تو ایک گھٹیا انسان ہے، وہ تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، کشمالہ کو بھی نہیں کرے گا۔ کشمالہ بی بی بھی اس کی بلیک میلنگ سے بچ نہیں سکتی۔ سرفراز اب سوچتا ہے کہ کشمالہ نوشیروان کی بیوی ہے اور وہ اچھی خاصی دولت والی ہے، اور کشمالہ سے میں جتنے بھی پیسے مانگوں گا وہ مجھے دے دے گی۔ اب وہ دعا کے ساتھ ساتھ کشمالہ کو بھی بلیک میل کرے گا۔ اب سرفراز آئے دن کشمالہ سے منہ مانگی رقم وصول کرے گا، اور پھر کشمالہ سرفراز کی وجہ سے بہت پریشان ہو جائے گی۔ ناظرین، کشمالہ نے سرفراز کو فون کرنے سے منع کیا ہوتا ہے کہ وہ مجھے فون نہ کرے، مجھے تمہاری جب ضرورت ہوگی میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی۔ لیکن سرفراز باز نہیں آتا، اور وہ بار بار کشمالہ کو فون کر کے اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، تو کشمالہ سرفراز کے بار بار فون کرنے سے تنگ آ جاتی ہے۔ تو کشمالہ سرفراز کو کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے نہیں دے سکتی، ہماری تو اتنے پیسوں میں ڈیل ہوئی تھی، تم اس سے کئی گنا مجھ سے وصول کر چکے ہو، اور میرا کام بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ تو سرفراز کشمالہ کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے پیسے نہیں دے سکتی تو میں یہ سب کچھ نوشیروان کو بتا دوں گا،
کہ کشمالہ نے مجھے یہ کام کرنے کے اتنے پیسے دیے ہیں۔ سرفراز کشمالہ کو کہے گا کہ میں تمہاری ایک ایک بات نوشیروان کو بتا دوں گا، تو کشمالہ بھی ناظرین سرفراز سے کم تو نہیں، وہ کہے گی کہ نوشیروان تمہاری ان باتوں پر کیوں یقین کرے گا۔ نوشیروان جانتا ہے کہ کشمالہ سرفراز کو نہیں جانتی، تو سرفراز کہتا ہے کہ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں، میں نے سارے ثبوت رکھے ہوئے ہیں اور میں یہ سارے ثبوت نوشیروان کو دکھاؤں گا۔ کشمالہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، کیسے ثبوت، کن ثبوت کی تم بات کر رہے ہو؟ سرفراز کہے گا کہ میرے پاس تمام ثبوت ہیں تمہارے مجھ سے ملنے کے، اور ویڈیو اور تصویریں بھی ہیں تمہاری میرے ساتھ، اور تمہاری آڈیو بھی ہے، اور تم اس وقت میرے سے جو بات کر رہی ہو یہ بھی کال ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو کشمالہ سرفراز کو برا بھلا کہے گی اور اس پر لعن طعن کرے گی۔ پھر سرفراز کہے گا کہ اب بتاؤ کیا سوچا ہے میری آفر کے بارے میں، اب مجھے پیسے دے رہی ہو کہ نہیں؟ تو ناظرین جب کوئی کسی کو ایسے بلیک میل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر ناظرین کشمالہ سرفراز کی ہر ڈیمانڈ پوری کرے گی اور اس کو منہ مانگی رقم دے گی۔ جب بھی ناظرین سرفراز کشمالہ سے منہ مانگی رقم کا مطالبہ کرے گا تو کشمالہ اس کو رقم دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو ناظرین نوشیروان جب گھر آئے گا تو اس وقت کشمالہ سرفراز سے فون پر باتیں کر رہی ہوگی۔ جعفر نے تو کشمالہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا نوشیروان کو کشمالہ کے بارے میں، اور اب کشمالہ کو نہیں پتہ چلے گا کہ نوشیروان میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ اور کشمالہ فون پر سرفراز کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بار بار دعا سے ملنے کے لیے گھر آؤ، اور نوشیروان کے دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ یہ بچہ نوشیروان کا نہیں بلکہ یہ میرا ہے، اور نوشیروان کو یہ بھی کہو کہ دعا مجھ سے باہر ملنے کے لیے آتی ہے اور میں گھر میں بھی تمہاری غیر موجودگی میں دعا سے ملنے جاتا ہوں۔ اور کشمالہ کہے گی کہ میں نے گارڈز کو بھی بہت پیسے دے دیے ہیں تاکہ وہ بھی دعا کے خلاف نوشیروان کو باتیں بتائیں، اور گارڈز بھی اپنا منہ بند رکھیں گے اور دعا کے خلاف ہی ساری باتیں بتائیں گے۔ کشمالہ کہے گی کہ تم یہ کام کر دو، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ اور ناظرین پھر اچانک کشمالہ کی نظر نوشیروان پر پڑے گی، تو کشمالہ نوشیروان کو دیکھ کر جیسے مرنے والی ہو جائے گی اور وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گی۔ نوشیروان پوچھے گا کہ کس سے باتیں کر رہی تھی، تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے گی، اور نوشیروان کے بار بار پوچھنے پر جھوٹ بولے گی، تو نوشیروان اس کو زوردار تھپڑ مارے گا۔ اور پھر نوشیروان جعفر سے موبائل لے کر وہ تصویریں اور ویڈیو بھی دکھائے گا جس میں وہ سرفراز سے ملاقات کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر کشمالہ کی تو جیسے موت ہی ہو جائے گی۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ کیا ہے یہ، بتاؤ مجھے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ناظرین کشمالہ کوئی جواب نہیں دے سکے گی۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ اب تک دعا کے ساتھ جو بھی ہوا وہ تم سب کروا رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور میں تمہاری ان جھوٹی باتوں پر اعتبار کر کے دعا کو برا بھلا کہتا رہا اور اس پر شک کرتا رہا۔ اور نوشیروان کشمالہ کو کہے گا کہ ابھی سرفراز کو فون کرو اور ابھی اسے بلاؤ اور کہو کہ دعا کو ملنے کے لیے آ جاؤ، اور سرفراز کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہاری اصلیت ہمارے سامنے آ چکی ہے، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ تو پھر ناظرین کشمالہ سرفراز کو فون کر کے بلا لیتی ہے۔ تو سرفراز جب گھر آتا ہے تو اپنی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین سرفراز کا برا وقت شروع ہو جائے گا جب جعفر سرفراز کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا، اور پھر ناظرین سرفراز کی جعفر خوب سروس کرے گا اور دھلائی کرے گا اور اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دے گا، اور جعفر بتائے گا کہ تم دونوں کی حقیقت اب کھل چکی ہے۔ اور پھر ناظرین سرفراز اور کشمالہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے بھینس کسائی کی طرف دیکھتی ہے۔ اور پھر ناظرین سوچیں کہ نوشیروان کشمالہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ نوشیروان کشمالہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو ناظرین نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے گا اور دونوں کو پولیس کے حوالے کر دے گا، اور پھر ناظرین دعا سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میں ان دونوں کی باتوں میں آ گیا، اور نوشیروان دعا سے کہے گا کہ ہمارے درمیان جو بھی غلط ہوا ان دونوں کی بدولت ہوا ہے، اور اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اور دعا کو کہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارا دل ٹوٹا ہے، میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ناظرین کیا دعا نوشیروان کو معاف کر دے گی؟ تو ناظرین کشمالہ جیل کی اذیت برداشت نہیں کر سکے گی، اور پھر کشمالہ کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا جس کی وجہ سے اسے پاگل خانے داخل کروا دیا جائے گا۔ ناظرین آنے والی قسط میں سرفراز کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ جیل سے باہر آ جائے گا اور دعا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا؟ کیا دوبارہ فضا سے ملے گا؟ تو ناظرین یہ سب جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا،
اور ناظرین ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔